بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت کی جو ویڈیو ہم ابھی بنا رہے ہیں یہ ہے ابھی چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک بڑا ڈفرینٹ سا سین ہوا تھا ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے کے لیے، اس کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ دراصل بات یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹس ہیں یا فارن منسٹرز ہیں، ان کی میٹنگ طے تھی آج، جس میں انہوں نے کچھ اپنے بائیلیٹرل ایشوز پہ ڈسکشن کرنی تھی اور اس طرح کا ڈیبیٹ کرنا تھا۔ حسب معمول جب ان کی آپس میں بات ہو رہی تھی تو بیچ میں کچھ باتوں پہ تھوڑی گرما گرمی ہو گئی، اور یہ گرما گرمی اتنی شدید ہو گئی کہ بات لڑائی تک پہنچ گئی۔ آن کیمرہ دنیا نے دیکھا لائیو اسکرین اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پہ کہ دونوں کی طرف کی پارٹیز آپس میں لڑ رہی تھی۔ ان کی آوازیں بھی اونچی تھی اور ان کے ایکشن بھی ایسے تھے جیسے ابھی کہ وہ ہاتھا پائی بھی شروع شاید ہو جائے۔ کافی سنگین صورتحال ہے کیونکہ دونوں ممالک بڑے تہذیب یافتہ مانے جاتے ہیں اور اس وقت ایک گلوبل پاورز ہیں دونوں، بہت بڑی بڑی، تو ان کا درمیان تعلقات میں اتنا تناؤ آنا یہ دنیا کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا۔ تفصیلات کے مطابق امریکن فارن منسٹر یا امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ نے چائنیز ہم منصب پہ الزام لگایا کہ چائنا تائیوان میں، ہانگ کانگ میں اور ایسے کچھ جو ڈسپیوٹڈ ریجنز ہیں وہاں پہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے لوگوں کی آواز کو دباتا ہے اور اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور امریکہ نے ساتھ میں مثال دی کہ جو چائنا پہ ہمیشہ سے الزام ایک لگتا ہے مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے کہ چائنا مسلمانوں کے حقوق کو بھی پامال کرتا ہے۔ امریکہ نے کہا کہ امریکہ اپنی پوری کوشش کرتا رہے گا کہ وہ جن لوگوں پہ چائنا ظلم کرتا ہے ان کو اس ظلم سے نکال سکے۔ جواب میں چائنیز ہم منصب بھی کچھ کم نہیں بولے۔ انہوں نے بولا کہ امریکہ اپنے سپر پاور ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، دوسرے ممالک میں انٹرفیئر کرتا ہے، جہاں دیکھتا ہے کہ ان کی جو کسی ملک کی حکومت ان کی بات نہیں مان رہی ہے، ان کی پالیسیوں کو آگے نہیں بڑھا رہی، وہاں پہ سول ڈس اوبیڈینس کروا دیتا ہے اور اس طرح کے معاملات کر کے ملک میں انسٹیبلٹی لاتا ہے تاکہ امریکہ کے پاس جواز بن جائے اس ملک پہ اٹیک کرنے کا۔ آف دی ریکارڈ تو یہ ساری باتیں ہر کوئی بولتا ہے، لیکن ان کیمرہ اور وہ بھی امریکہ میں بیٹھ کے تو یہ بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس وقت کہہ سکتے ہیں آپ کہ ڈائریکٹلی انہوں نے ایسے کو ایکیوز کیا۔ مزید چائنا نے یہ بولا کہ جو مختلف ممالک ہیں جو امریکہ کے اتحادی ممالک ہیں، امریکہ ان کو پمپ کرتا ہے کہ وہ چائنا پہ اٹیک کریں، چائنا سے جنگ کریں، تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے پورا۔ یہاں پہ انہوں نے نام تو کسی ملک کا نہیں لیا، لیکن غالباً وہ انڈیا کی بات کر رہے ہوں، کیونکہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے انڈیا کو کافی زیادہ سپورٹ کیا اور ان کو بیک ڈور سپورٹ کرتے رہے کہ وہ چائنا سے کوئی جنگ چھیڑیں یا ان پہ کوئی جھڑپ چھیڑیں، اور امریکہ نے پوری سپورٹ کی یقین دہانی کرائی۔ اور پچھلے سال گرمیوں میں ہم نے دیکھا کہ تقریباً صورتحال جنگ کی طرف جانے والی بھی تھی چائنا اور انڈیا کے درمیان، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ تھوڑا سے حالات قدرے بہتر ہو گئے۔ جو آج ان کی لڑائی ہوئی یا ڈیبیٹ یا بلکہ میں تو لڑائی کہوں گا، وہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ جو آن کیمرہ ایسا ہوا گیا۔ دراصل دونوں نے ایک منٹ میں اپنا اپنا موقف بیان کرنا تھا اس ڈیبیٹ میں، لیکن اس بات کو 1 گھنٹہ ہو گیا، گھنٹے تک یہ گرما گرمی والی بحث جو ہے وہ چلتی رہی۔ چائنا نے پھر مزید بولا کہ ان کے پاس پکے انٹیلیجنس ثبوت ہیں کہ کن کن ممالک کو امریکہ نے کس کس موقع پہ پمپ کیا کہ وہ چائنا پہ حملہ کریں یا چائنا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ مزید انہوں نے یہ بھی الزام لگایا امریکہ پہ کہ امریکہ کوشش کرتا ہے کہ جو ان کے مقابلے میں اٹھنے جائے اکانومی، اس پہ معاشی پابندیاں لگاتے ہیں، ان پہ تجارتی پابندیاں لگاتے ہیں تاکہ وہ ان کی جو اکانومی ہے وہ گرو نہ کر سکے اور انڈیپینڈنٹ نہ ہو سکے وہ ملک۔ یہاں ان کی مراد ٹرمپ انتظامیہ کے کچھ اقدامات کی طرف تھی جو کہ انہوں نے کیے، چائنا پہ ٹریڈ کی پابندیاں لگائی اور کچھ کافی حد تک ہارش اسٹیپ لیے تھے چائنا کے اگینسٹ ٹرمپ نے۔ بعد میں امریکن وزیر خارجہ بولے کہ چائنا لگتا ہے کہ مینٹلی پریپیئر ہو کر آیا تھا اس طرح قسم کا ڈرامہ کریٹ کرنے کے لیے، جو انہوں نے پروٹوکولز کی خلاف ورزی کی ہے، سفارتی پروٹوکولز کی خلاف ورزی کی ہے، اور ایسا میلو ڈرامہ کر کے یہ بس پبلک اوپینین کو وہ سموتھ کرنا چاہتے ہیں یا سمپتھی گین کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں طرف سے رویہ اتنا اچھا نہیں تھا، جو کہ دونوں سیولائزڈ نیشنز ہیں اور دنیا کی دونوں بڑی پاورز ہیں، تو ان کے ایسے رویہ پبلکلی بیٹھ کے آن ٹی وی آن کیمرہ لائیو جو کہ دنیا بھر ان کو دیکھ رہا تھا، تو ایسی حرکتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ اب یوں لگ رہا ہے جیسے بائیڈن انتظامیہ کافی زیادہ اگریسو ہو رہی ہے ہر معاملے کو لے کر۔
ٹرمپ انتظامیہ کے دوران انڈیا اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے رہے اور ان کا ہانی مون پیریڈ چل رہا تھا، جو کہ اب لگتا ہے قریب ختم ہونے والا ہے۔ یو ایس ڈیفینس منسٹر انڈیا کے دورے پر ہیں اور انہوں نے آنے سے پہلے ہی ان کے سینیٹرز نے ان کو سفارشات دی ہیں جس میں انسانی حقوق کی بات کی گئی ہے۔ انہوں نے سینیٹرز نے ان کو فورس کیا ہے کہ جا کے مودی سے بات کریں اور ان کے انڈیا کے ڈیفینس منسٹر سے بات کریں کہ انڈیا میں جو یہ ہو رہی ہیں ہیومن رائٹ وائلیشنز، ان پہ امریکہ کو شدید تحفظات ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے بات کی کشمیر کی کہ کشمیر، انہوں نے سخت غصے میں کہا کہ کشمیر، انڈیا نے آرٹیکل 370 جس کے تحت کشمیر کو ایک اسپیشل حیثیت دی گئی تھی، وہ ختم کیوں کیا یا اس کا چھیڑ چھاڑ کیوں کی۔ پھر انہوں نے بات کی مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی، پھر پولیٹیکل رائیولز کو جو مودی صاحب جیل میں ڈال رہے ہیں ان پر بات کی۔ ان شارٹ یہ کہ انہوں نے ہر انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی انڈیا کر رہا ہے اس وقت مودی گورنمنٹ کے اندر، سب کو انہوں نے کافی زیادہ سوال کیا اور انہوں نے اپنے وزیر دفاع کو بولا کہ ان سب کے جواب انڈیا سے چاہیے۔ ایک اور بھی سخت بات یہ ہے کہ انڈیا رشیا سے جو ڈیفینس سسٹم لے رہا ہے، اگر وہ لے لیتا ہے تو امریکہ کے قانون کے مطابق انڈیا پہ بہت ساری پابندیاں لگ جائیں گی، جیسے کہ آلریڈی ترکی کے اوپر لگ چکی ہیں کہ ترکی نے رشیا سے جب یہ سسٹم خریدا تھا ڈیفینس کا، تو امریکن قانون کے مطابق جو پابندیاں لگنی تھی وہ پھر انہوں نے ترکی پہ لگا دی تھی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا اور امریکہ کا جو ایک نیا ریلیشن بنا تھا، ریوائول آیا تھا ان کے ریلیشن میں، اور کافی گرم جوشی دیکھنے میں آئی تھی مودی اور ٹرمپ کے ساتھ میٹنگز میں بھی اور ان کے ادوار میں بھی، وہ بائیڈن کے ٹائم پہ اب وہ حالات کس طرف کروٹ لیتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ بائیڈن نے آتے ساتھ ہی اپنی جارحانہ سیاست کا انداز شروع کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے گزشتہ دنوں آن لائن ٹی وی پہ بیٹھ کے لائیو رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر پوٹن، ان کو قاتل کہا۔ یہ بھی بہرحال ایک بہت سنگین الزام تھا، جس کے جواب میں پوٹن نے بڑے ہی معنی ہے انداز میں اور بڑے آپ کہہ لیں ہیومر والے انداز، لائٹ ہیومر والے انداز میں کہا کہ جو جیسا ہوتا ہے اس کو وہ ویسا ہی لگتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم بچپن میں بولتے تھے، ماما کہتی ہیں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، تقریباً یہی ٹون استعمال کی تھی پوٹن نے، لیکن مذاق میں بھی وہ کافی سیریس بات کہہ گئے۔ مزید یہ کہ پوٹن نے الزام لگایا کہ امریکہ نے جو یو ایس اے نے جو مقامی امریکن تھے وہاں پہ، یعنی سیاہ فام امریکی، ان کی نسل کشی کی، ان کو قتل کیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے کیمیکل ہتھیار استعمال کیے، ایٹم بم گرائے، لاکھوں لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی اس کی وجہ سے۔ تو پوٹن نے کہا کہ دنیا کو جاننا چاہیے کہ اصل قاتل کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی پوٹن نے چیلنج کیا بائیڈن کو کہ وہ لائیو ٹیلی ویژن پر آ جائیں اور ان کے ساتھ ایک مناظرہ کریں۔ ساتھ ہی ان کی وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ یا سب ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں، اور وہ کام کریں گے کہ تعلقات کی بہتری پہ ہر لیول پر آ کر۔ یہاں یہ بات ایک قابل غور ہے کہ امریکہ میں جب ڈیموکریٹس کی حکومت آتی ہے تو ان کے رشیا کے ساتھ تعلقات اتنے زیادہ خراب نہیں ہوتے جتنا ریپبلکن کے ٹائمز میں ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ٹرمپ کے ٹائم پہ دیکھا یا پہلے بش کے ٹائم پہ دیکھا۔ تو اوباما کے ٹائم پہ یا بائیڈن کے ٹائم پہ امید یہ کی جا رہی تھی کہ تعلقات تھوڑے سے بہتر ہوں گے، قدرے بہتر ہوں گے، لیکن بائیڈن کے اس بیان کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ اب رشیا اور امریکہ کے تعلقات کا فیوچر کیا ہوگا۔ یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا، جب بائیڈن آہستہ آہستہ اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھ کے فیصلے لیں گے۔ ابھی تو نئے آئے ہیں، جب نیا انسان آتا ہے کسی بھی عہدے پہ تو وہ زیادہ جذباتی ہوتا ہے، زیادہ پرجوش ہوتا ہے، لیکن حالات کے ساتھ اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر تبدیلی آتی ہے اور مصالحت کی سیاست بھی کرنی پڑتی ہے۔ سیاست نام ہی اسی چیز کا ہے۔ ایسے ہی امید کی جا سکتی ہے کہ امریکہ اور چائنا کے جو تعلقات ہیں ان میں بھی بہتری آئے گی، کیونکہ بہرحال دنیا اس وقت جس پینڈیمک اور جس طرح کے کرائسس سے گزر رہی ہے، یہ افورڈ نہیں کر سکتے دنیا والے کہ کسی قسم کی جنگ یا کسی قسم کی ایسی سچویشن بنے جس سے دنیا کو نقصان ہو، کیونکہ جب دو بڑے ملک لڑیں گے تو کافی سارے ملک اس کے درگے میں آئیں گے اور کافی زیادہ ایفیکٹ ہوگا پوری دنیا پہ اس چیز کا۔ اور دیکھا جائے تو دونوں ممالک ایٹمی ممالک ہیں، تو ان کی جنگ ہوتی ہے یا کچھ ایسی جھڑپ ہوتی ہے تو یہ دنیا کے امن کے لیے اچھا نہیں ہے۔ حالات تیسری جنگ عظیم کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور دنیا میں بہت بڑے لیول کی تباہی ہو سکتی ہے کہ جس کا شاید کوئی مداوع نہ ہو سکے۔ امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ اور چائنا اپنی جو اختلافات ہیں ان کو دور کریں گے اور تعلقات کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ آپ لوگوں نے ان کی لائیو ڈیبیٹ کی جو فوٹیج ہے وہ دیکھی؟ اگر دیکھی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو اس ساری سچویشن پہ کیا لگتا ہے،
کس کا موقف آپ کو درست لگتا ہے, چائنا کا یا امریکہ کا؟ بینگ نیوٹرل آبزرونٹ آپ لوگ بتائیں ہمیں کہ چائنا کے پوائنٹس زیادہ ویلڈ ہیں یا امریکہ کے, اور آپ کی جو ہمدردی ہے یا آپ کی جو سپورٹ ہے وہ کس کنٹری کے ساتھ ہے. ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا, اور ایسے موقع پہ اپنا خیال رکھیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ساری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں. اللہ حافظ.